ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کی کیوں نہیں بنتی؟ امریکہ کے ساتھ سعودی عرب، امارات اور بہت سے ایسے ممالک ہیں جس کے امریکہ کے ساتھ کافی اچھے تعلقات ہیں۔ ایران کے ساتھ امریکہ کے تعلقات اتنے خراب کیوں ہیں؟ برطانیہ کی اینگلو ایرانین آئل کمپنی، جس کا بعد میں نام برٹش پیٹرولیم رکھا گیا، 1950 میں ایران کے تقریباً سارے تیل کے ذخیروں پر انگریزوں کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ اس طرح اس وقت ایران کی معاشی حالات انگریزوں کے ہاتھ میں تھی، لیکن یہ صورتحال ایران کے لوگوں کو بھی ناپسند تھی۔ لیکن جب بھی ایرانی حکومت نے اینگلو ایرانین آئل کمپنی کو خود چلانے کی بات کی تو خون چوسنے والے انگریز لوٹوروں نے ان کی یہ کہہ کر حوصلہ شکنی کی کہ آپ تکنیکی طور پر اس قابل نہیں ہے کہ اس کمپنی کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے سکے۔ برطانیہ نے صرف 1950 کے سال میں اس کمپنی سے 170 ملین پاؤنڈز کمائے اور برطانیہ بھیجے۔ یہ اس وقت ایک بہت بڑی رقم تھی۔ اس میں ایرانین حکومت کا صرف 16% حصہ تھا۔ 1951 اپریل کے مہینے میں جب محمد مصدق ایران کا وزیر اعظم بنا اور اس نے ایک دفعہ پھر انگریزوں کو اس تیل کمپنی کا کنٹرول ایرانیوں کے سپرد کرنے کو کہا تو انگریزوں نے جواب میں یہ مطالبہ کر دیا کہ آپ اس کمپنی پر ہونے والی ساری لاگت اور اب سے 40 سال بعد تک اس کمپنی سے ہونے والا متوقع منافع بھی ہمیں ادا کرے تو ہم کمپنی آپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ سودا ایرانین وزیر اعظم کو قبول نہ تھا۔ وہ اس کمپنی کو نیشنلائز کرنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اگست 1953 میں امریکی سیاح اور برٹش M16 نے مل کر ایک جمہوری وزیر اعظم کا تختہ الٹ دیا اور رضا شاہ پہلوی اقتدار میں آیا۔ 1953 سے لے کر 1979 تک امریکہ نے ایران کو ہر طرح سے مضبوط کیا۔ اس وقت میں امریکہ کی مدد سے ایران اس خطے کی مضبوط ترین نہ صرف معاشی بلکہ فوجی امداد کی وجہ سے عسکری طاقت بھی بن گیا تھا۔ اسرائیل کو بھی ایران سے کوئی خطرہ نہ تھا۔ اس وقت ایران نے پورے یورپ ممالک سے بہت زیادہ اسلحہ، گولہ بارود، جہاز، ابدوزیں اور ٹینکس وغیرہ خریدے۔ اس پر کسی کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوا تھا۔ لیکن جب ایران میں اسلامی ریولوشن آیا تو پھر دنیا کو بتایا جا رہا تھا کہ اگر اس دنیا میں کوئی خراب ملک ہے تو وہ ایران ہے جو دنیا کو تباہ کر سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اوباما بھی ایران کو حملے کی دھمکی دے رہا تھا۔ ادھر اسرائیل بھی ایران پر حملے کے لیے اس واسطے تیار بیٹھا تھا کہ ایران ایٹم بم بنانے والا ہے، جس کی اسرائیل کو تو اجازت ہے، ایران کو نہیں۔ ان سب دھمکیوں کے جواب میں ایران یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا ایٹمی پروگرام پر امن مقاصد کے لیے اگر آپ نے ایران پر مزید پابندیاں لگا دی تو خلیج فارس کی اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کر دے گا۔ اسٹریٹ آف ہارموز خلیج فارس کی وہ پتلی گردن ہے جس کی چوڑائی 34 میل یا 54 کلومیٹر ہے۔ اس تنگ سمندری راستے سے دنیا کے 30% تیل بردار ٹینکر ساری دنیا کی کل تیل سپلائی کا 20% لے کر ہر روز گزرتا ہے۔ چین اور روس نے بھی امریکہ کو وارن کیا تھا کہ ایران پر حملے سے تیسری ایٹمی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ آج تک امریکہ کی وجہ سے ایران پر حملے ہو رہے ہیں۔ اب کچھ دن پہلے ایران پر ایک بڑا اٹیک ہوا تھا۔ 3 جنوری 2024 کو ایران میں کمانڈر قاسم سلیمانی کی یاد میں منعقد تقریب کی دھماکوں میں تقریباً 100 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے تھے۔ قاسم سلیمانی 2020 میں امریکی ڈرون کے ذریعے مارے گئے تھے۔ اس وجہ سے ایران نے 3 ہمسایوں پر اٹیک کیے صرف 2 دنوں میں، جن میں سیریا، عراق اور پاکستان شامل ہے۔